دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت کو۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ اچھی لگتی ہے، اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے سچی محبت کرنے والا ہر وقت 2 چیزوں کی ضد کرے گا، تم سے نکاح کرنے کی ضد، تمہارے روٹھ جانے پر تمہیں منانے کی ضد۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ 2 ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت کو۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جاؤ۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ جن لوگوں کے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ کام میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی نہ لو۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بے خوف رہنے کے لیے باکردار ہونا پڑتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ منفرد بنو کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ عورت 3 چیزوں پر مان کرتی ہے،
حسن، دولت اور جسم۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ حق بات کہنے سے نہ مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچگیر اور دوسرا منافق۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جہاں چلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔